حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ شام کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن بسر۔ یہ خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں، اور یہ ان کو اعزاز حاصل ہے کہ شام کے صحابہ میں سے آخری صحابی ہیں، ملک شام سے۔ حضرت عبداللہ بن بسر فرماتے ہیں، ایک اعرابی یعنی دیہات کا رہنے والا ایک شخص حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور سوال عرض کیا، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون شخص اچھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں۔ عمر لمبی ہو، اعمال اچھے ہوں، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل افضل ہے؟ اچھے اعمال کا ذکر آیا تو فوراً انہوں نے پوچھ لیا، عمل کون سا اچھا ہے، عمل کون سا افضل ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس حال میں دنیا کو چھوڑ کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ زبان پر اللہ کا ذکر ہو اور تم دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ عمل سب سے افضل ہے۔ اب آپ ارشاد فرمائیں، بندے کو تو پتہ نہیں ہے میری موت کب آئے گی، اسے تو علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، تو پھر کیا کرے؟ محدثین فقہاء ارشاد فرماتے ہیں، پھر ہر لمحہ ایسے بسر کرے گویا اب موت میرے قریب ہے۔ ہر لمحہ، آنے والا وقت، موت کے لیے تیار رہے، میری موت آنے والی ہے۔ اور جب موت کے لیے تیار رہے گا تو یقیناً گناہوں سے بھی بچتا رہے گا، یقیناً اللہ کے ذکر میں رہے گا کہ کیا پتہ کون سا لمحہ موت کا آ جائے۔ اور یہ ایک بڑے لوگوں کے مشاہدات کے بعد یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ زندگی جو جس حال میں گزارتا ہے، جب موت کا وقت قریب آتا ہے، بے ساختہ اس کی زبان سے وہی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بے شمار لوگوں کے تجربات کے بعد یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ اگر وہ گالم گلوچ پسند کرتا ہے تو جب موت کا وقت قریب آتا ہے، اس کی زبان سے گالیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا، جو گانے گانا پسند کرتے ہیں، جب موت کا وقت آتا ہے ان کی زبان پہ گانے چل رہے ہوتے ہیں۔ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، موت کا وقت قریب آتا ہے، ان کی زبان پہ اللہ کے ذکر کے ترانے ہوا۔ نعت خوان کئی ایسے ہیں جو نعت شوق سے پڑھتے ہیں، جب موت کا وقت قریب آتا ہے ان کی زبان پر نعت پاک کے نغمے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ایک تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ تو اب ہوا کیا کہ اب ہر لمحہ ایسے بسر کرو کہ آنے والا لمحہ موت کا لمحہ ہے، تو افضل عمل یہ ہے کہ اس حال میں دنیا کو چھوڑو کہ تمہاری زبان اللہ کی یاد سے تر ہو رہی ہو۔ تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ ہر وقت اللہ کا ذکر اپنی زبان پہ جاری رکھے، بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں یا سیاست کی وہ باتیں جن کا نہ ہمیں کوئی فائدہ ہے نہ سیاستدانوں کو کوئی فائدہ ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کر جو مرضی کہتے رہے، اپنا وقت ضائع کرنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہے، اپنا خون جلانے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہے۔ تو اس کے بجائے اللہ کا ذکر زبان پہ رہے۔ یہی طریقہ ہمارے اسلاف کا تھا۔ وہ جہاد کر رہے ہوتے تھے، تلواریں ہاتھوں میں ہوتی تھی، زبان اللہ کے ذکر سے آباد ہوا کرتی تھی۔ بلکہ اگر وہ گھر کے کام کر رہے ہوتے تھیں، ہماری مائیں، ہماری اسلاف کی جتنی مائیں ہیں، وہ گھر کے کام کر رہی ہوتی تھیں، ان کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہوا کرتا تھا۔ آٹا گوندتی تھیں، اللہ کا ذکر کرتی تھیں۔ یہ بات تو آپ لوگوں بڑے جو عمر کے لوگ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب یہ بتی نہیں آئی تھی، لائٹ نہیں تھی، تو اس وقت دیا جلایا جاتا تھا۔ دیا بجھاتے ہوئے، جلاتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا۔ ہم اس سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔
عادت بنا لیں، لائٹ آن کرنی ہو آف کرنی ہو تو بسم اللہ شریف پڑھ کر کیا جائے۔ موبائل آپ کے پاس ہمہ وقت موجود ہوتا ہے، اسے آن آف کرتے ہوئے بھی آپ عادت بنا لیں، اللہ کا ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان پہ جاری رہے۔ اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی درود پاک بھی اللہ کا ذکر ہے، وہ بھی جاری رہنا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل عمل کون سا بتایا؟ میں افضل عمل اس حدیث پاک میں فرمایا یہ ہے کہ تم دنیا سے جا رہے ہو، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے آباد ہو۔ اللہ ہمیں بھی ایسی لذیذ موت عطا فرمائے جب ہم اس دنیا کو چھوڑیں ہماری زبان اللہ کے ذکر سے آباد ہو۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے۔